دوسروں کے لیے ثانیہ پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ پیدا فرمائیں گے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، شکر الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں۔ تو آج نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، تو میں نے سوچا کہ آج امی کی بھی بہت مجھے یاد آ رہی تھی مجھے نا، بس آج دل نہیں کر تھا کچھ بھی کام کرنے کو نا، تو پھر نا آج میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ نا اپنی اور اپنی ماں کی جو لائف ہے وہ شیئر کروں گی کہ انہوں نے اپنی جو زندگی ہے وہ کس طرح سے گزاری ہے۔ تو یہ نا آج دوپہر سے میں نے ولاگ سٹارٹ کیا تھا، تو یہ میں نا ہم لوگ رائس بنائے تھے آلو والے، بچے وہ انجوائے کر رہے تھے۔ میری امی نے بہت سمپل زندگی گزاری ہے، انہوں نے تنکا جو ہے وہ اکٹھا کیا کر کے اپنا گھر بنایا۔ تو میری امی نے مطلب کہ کبھی کوئی اپنی زندگی میں اتنی عیاشی جس کو کہتے ہیں نا کبھی نہیں کی تھی، کبھی انہوں نے 3 پیس سوٹ نہیں پہنا تھا، بس ایک نارمل رینج میں رہ کر وہ اپنے جو کپڑے لیتی تھی۔ میرے ابو کی پے بھی بہت زیادہ نہیں تھی، تو انہوں نے اس پے میں ہمیں پڑھایا بھی، لکھایا بھی، ہم کھاتے بھی تھے، مطلب سب کچھ مینیج ہوتا تھا، اور ساتھ میں پھر انہوں نے پیسے جمع کر کے اپنا گھر بنایا جس میں آج ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ یقین کریں کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر ہمارے پاس گھر نہ ہوتا تو پھر ہم کہاں ہوتے، مطلب کرائے کے گھروں میں آپ کو پتہ ہے آج کل کے رینٹ کتنے زیادہ ہیں، اور رینٹ دینا بھی کتنا مشکل ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپنا گھر دیا، رہنے کو جگہ دیا، تو اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ تو میری امی جو تھی ہماری دکھ سکھ کی ساتھی تھی، میں تو ساری زندگی میں نے اپنی امی کے ساتھ ہی گزاری ہے۔ تو میری اور میرے بچوں کی جو اٹیچمنٹ ہے میری دوسری سسٹر کے نسبت زیادہ تھی، تو میرے بچوں سے بھی بہت پیار کرتی تھیں، ایمان، فاطمہ، عبداللہ سے تو بہت کرتی تھی، اسے کچھ بھی مطلب کہ ہم کہتے تھے نا اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو مارنا نہیں ہے، بس بچہ ہے، چھوٹا ہے، چاہے وہ کام بھی خراب کر دیتا تھا نا تو امی کہتی تھی کوئی بات نہیں، چھوٹا ہے ابھی تو اس کو سمجھ نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ بہت زیادہ ہم سے نا اٹیچ تھے ہم لوگ ان سے، تو میرے بچے بھی۔ تو عبداللہ بس ایسے ہی کہتا ہے امی امی، یہ اس کو پتہ ہے کہ امی اللہ کے پاس چلے گی، لیکن پھر بھی وہ امی کا نا نام لیتا ہے، امی امی، بس خود سے نا ایسی باتیں کرتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی وہ چھوٹا ہے 3 سال کا، لیکن پھر بھی اس کو اتنی جو ہے ابھی سمجھ نہیں ہے۔ تو جو میں کہتی ہوں مائیں ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، ہر دکھ سکھ کی اس کی سانجھی ہوتی ہیں، خاص کر بیٹیوں کے ساتھ ان کی ہر دکھ اور تکلیف جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹیوں کو اس ٹائم کیا تکلیف ہے۔ سب کی مائیں ایسی ہوتی ہیں، وہ ہر ممکن جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے نا کہ وہ اس کو سولو کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مائیں تو پھر مائیں ہی ہوتی ہیں نا۔ امی کے ہوتے ہوئے نا مجھے اور میرے بچوں کو کبھی کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، سب کچھ امی اچھے سے مینیج کرتی تھی، گھر کو بھی اور ہماری ضروریات کو بھی بہت سلیقے سے، تو ایک کفار شاری سے مطلب کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے۔ تو ہمیں بھی وہ یہی کہتی تھی کہ آپ لوگ بھی ایک بیلنس میں رہ کر مطلب کہ آپ لوگ گھر کا جو ہے وہ خرچہ کرو، اپنے سارے جو اخراجات مینیج ہو جاتے ہیں، تو بس اسی طرح سے نا امی جو ہے وہ سب کچھ خود ہی مینیج کر لیتی تھی، تو ہمیں کبھی ٹینشن ہی نہیں ہوئی تھی کہ کبھی بھی کوئی چیز ختم ہونی، امی یہ چیز ختم ہو گئی لے کے آنی ہے، پیسے دے دو، بس اسی طرح نا سب کچھ نا مینیج ہو رہا تھا۔ جب ماں باپ ہماری دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو تب ہمیں ان کی جو قدر ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، یقین کریں۔ تو جن کے ماں باپ بھی اس دنیا میں زندہ ہیں وہ ان کی عزت کرے، رسپیکٹ کرے، ان کا خیال رکھیں ان کی زندگی میں، تو بعد میں پھر آپ لوگوں نے پچھتانا ہے تو پچھتانے سے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کی جس قدر بھی ہو سکے ان کی آپ لوگ خدمت کریں، ان کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں۔ تو بس میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، ایک ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، اور دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں ایک بندے میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ دیکھیں ہماری ایک ماں کا پیار کتنا ہے، اور اللہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ماں باپ کے سوا میں کہتی ہوں کوئی رشتہ جو ہے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، صرف ماں باپ کا رشتہ ہی آپ کے ساتھ مخلص ہے، یا اللہ تعالیٰ کا۔ تو آپ کوئی بھی اگر آپ نے اپنے دل کی بات شیئر کرنی ہے تو اپنے ماں باپ سے کہیں۔ جب میری سسٹر نے آنا ہوتا تھا نا ہمارے گھر تو امی کو پتہ چل جانا کہ جی بس اب اس نے آنا ہے، تو امی نے کہنا یہ گوشت بھی لے آؤ، یہ چیزیں بھی لے آؤ، بچوں نے آنا ہے، یہ پکا لو وہ پکا لو۔ میں کہتی ہوں جتنا خیال جو ہے آپ کے ماں باپ، جتنا بھی انتظار نا آپ ماؤں کو ہوتا ہے نا اپنے بیٹیوں کے آنے کا، تو اتنا شاید ہی اس دنیا میں کسی کو
ہوگا، لیکن اب تو آپ کو پتہ ہے اب تو ہر انتظار ختم ہو گیا، اب وہ واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ جو اس دنیا سے چلیں گے نا، ہمیں ہی ان کے پاس جانا ہے۔ جب تک ہماری زندگی ہے تب تک ہمارے ساتھ ان کی یادیں جو ہیں وہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ رہنی ہیں، وہ کبھی ہم کبھی ان کو بھلا نہیں سکتے۔ ہر دکھ اور سکھ میں وہ ہمیں یاد آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی سے یہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے تاکہ ہم صبر و حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی ہے اس کو گزار سکے۔ تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سپورٹ کریں، میرا ساتھ دیں۔ بس آپ لوگ پتہ نہیں کیوں اتنی کنجوسی کرتے ہیں سبسکرائب کرنے میں، تو پلیز کنجوسی مت کیا کریں۔ اپنے مسلمان بہن بھائی فلسطین کے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ ہم صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کی جنگ ختم کر سکے اور ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔